بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 63 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم ما اضمر عاملہ کے اسم کی اعرابی صورتوں کا تیسرا حصہ پڑھ رہے ہیں۔ پہلا حصے کے اندر جہاں رفع مختار تھا وہ پڑھا، پھر جہاں نصب مختار تھا اس کی صورتیں پڑھیں، اب جہاں پہ نصب واجب ہے وہ صورتیں پڑھ رہے ہیں اور چند مستثنیات صورتیں پڑھیں گے۔ چلتے اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَجِبُ النَّصْبُ بَعْدَ حرف الشرط وحرف التخصیص مثل ان زیدا ضربتہ ضربک وَأَلَّا زیدا ضربتہ وَلَيْسَ أَزَيْدٌ ذُهِبَ بِهِ منه فالرفع وكذلك وكل شيء فعلوه في الزبر ونحو الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 الجلدة۔ الفاء بمعنى الشرط عند المبرد وجملتان عند سيبويه وإلا فالمختار النصب۔ ترجمے کی طرف جاتے ہیں، ترجمہ دیکھ لیں۔ وَيَجِبُ النَّصْبُ بَعْدَ حرف الشرط وحرف التخصیص، اور ما اضمر عاملوں کا اسم جب حرف شرط اور حرف تخصیص کے بعد واقع ہو اس وقت اس پر نصب پڑھنا واجب ہے۔ مثلا ان زیدن ضربتہ ضربک وَأَلَّا زیدا ضربتہ وَلَيْسَ أَزَيْدٌ ذُهِبَ بِهِ منه فالرفع، اور أَزَيْدٌ ذُهِبَ بِهِ جیسی ترکیب اس باب سے نہیں ہے تو اس میں رفع واجب ہے۔ وَكَذَلِكَ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، یہ بھی ما اضمر عاملوں کے باب سے نہیں ہے۔ اور الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 الجلدہ جیسی ترکیب میں فا شرط کے معنی میں ہے امام مبرد کے ہاں، اور یہ آیت دو مستقل جملے ہیں امام سیبوی رحمہ اللہ کے ہاں۔ وَإِلَّا فَالْمُخْتَارَ النَّصْبُ، وگرنہ نصب مختار ہے۔ آج کے سبق میں دو ہی باتیں ہیں۔ پہلی بات ما اضمر عاملہ کے اعراب کی چوتھی قسم، اور دوسری بات ما اضمر عاملہ کے اعراب سے چند صورتوں کی استثناء۔ وَيَجِبُ النَّصْبُ بَعْدَ حرف الشرط وحرف التخصیص، یہاں سے صاحب کتاب رحمہ اللہ ما اضمر عاملہ کے اعراب کی چوتھی قسم بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں دو موقع دو جگہ ایسی ہیں جہاں ما اضمر عاملہ کے اسم کو منصوب پڑھنا واجب ہے۔ پہلا یہ کہ ما اضمر عاملہ حرف شرط کے بعد واقع ہو، جیسے ان زیدن ضربتہ ضربک، اگر تو نے زید کو مارا تو وہ بھی تجھے مارے گا۔ دوسرا یہ کہ وہ حرف تخصیص کے بعد واقع ہو، جیسے اللہ زیدن ضربتہ، کہ تو نے زید کو کیوں نہیں مارا۔ حرف تخصیص کے متعلق ہم نے قاعدہ پڑھا ہے، اگر یہ ماضی کے صیغے پر داخل ہو تو ندامت پر دلالت کرتا ہے، جیسے مذکورہ مثال میں، اور اگر مضارع پر داخل ہو تو کسی کام پر برانگیختہ ابھارنے پر دلالت کرتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے مومنو تمہیں کیا ہو گیا اللہ کے راستے میں قتال فی سبیل اللہ نہیں کرتے۔ اب رہی بات یہ ان حرف شرط کے بعد اور اللہ حرف تخصیص کے بعد جب یہ اسم واقع ہو تو منصوب پڑھنا واجب کیوں ہے؟ قاعدہ کلیہ یہ ہے، حرف شرط جو شرط کے لیے ہو اس کے بعد، اور حرف تخصیص کے بعد فعل ہی آیا کرتا ہے، اسم کبھی نہیں آتا۔ لہذا جہاں کہ ان دونوں کے بعد اسم نظر آئے تو
تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس اسم سے پہلے ضرور کوئی فعل حذف ہو چکا ہوگا. جیسے صاحب کتاب رحمہ اللہ نے مثال دی ان زیدن ضربتہ ضربک. اس میں محذوف عبارت نکال کر پوری عبارت یوں بن جائے گی ان ضربت زیدن ان ضربت زیدن ضربتہ ضربک. اور دوسری مثال یہ دی اللہ زیدن ضربتہ. یہ بھی اصل میں ہے اللہ ضربت زیدن ضربتہ. لہٰذا ان دونوں موقع پر یہ بات بالکل طے شدہ ہے کہ ما اضمر عاملہ کے قبیل سے ہوں گے، مبتدا خبر نہیں بن سکتے، لہٰذا ان کو منصوب پڑھنا واجب ہوگا. ما اضمر عاملہ کے چند صورتیں ایسی ہیں جو اس اعراب سے یعنی نصب کے واجب ہونے سے مستثنیٰ ہیں. پہلی صورت کیا ہے؟ وَلَيْسَ أَزَيْدٌ ذُهِبَ بِهِ مِنْهُ. صاحب کتاب رحمہ اللہ نے اس عبارت کے ذریعے ایک صورت کے استثناء کی اور ایک اشکال کا جواب دیا. اشکال یہ ہے کہ جب ما اضمر عاملہ کا اسم حرف نفی استفہام کے بعد آئے تو اس کو مرفوع پڑھنا تو جائز ہے، لیکن مرفوع پڑھنے کے بجائے اس کو منصوب پڑھنا اولا اور مختار ہے. لیکن یہاں جب استفہام کے بعد آیا تو آپ نے فرمایا فالرفع لازم، تو اس صورت میں اس کو مرفوع پڑھنا ہی لازمی ہے، منصوب بالکل نہیں پڑھا جائے گا. تو یہاں آپ نے اس کو مستثنیٰ کیوں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ما اضمر عاملوں کے قبیل سے نہیں، اس لیے کہ ما اضمر عاملوں کی تعریف میں ہم نے پڑھا تھا لو سلط علیہ ہوا او مناسبہ لنصبہ، جبکہ یہاں پر ہم ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ پہلی بات تو اس میں یہ ہے ذہبہ فعل مجہول ہے، یہ ہم زیدن پہ داخل نہیں کر سکتے اس لیے کہ یہ فعل لازم ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ فعل لازم کا فعل مجہول نہیں آتا، اور فعل مجہول نہ آنے کی وجہ سے اس کا نائب فاعل بھی نہیں آ سکتا. اور دوسری بات یہ ہے اگر ہم ذہبہ کو زیدن پہ داخل کر کے اس کا عامل بنا بھی دیں تب بھی وہ زیدن کو نصب نہیں دے گا، بلکہ نائب فاعل ہونے کی وجہ سے اس کو رفع دے گا. اس لیے ہم اس کو یہ کہا کہ یہاں یہ صورت نصب سے مستثنیٰ ہے. باقی رہا یہ سوال کہ فعل لازم کا مجہول اور نائب فاعل نہیں آتا، تو اس کا حل یہ نکالا کہ اس کے معمول پہ با داخل کر دیں تو اس کے ذریعے فعل لازم متعدی بن جائے گا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں با کے ذریعے فعل لازم متعدی تو بن جائے گا، لیکن پھر بھی وہ اپنے مفعول کو نصب نہیں دے گا کیونکہ اس کے مفعول پر پہلے سے با داخل ہے. اگر اس با کو حذف کرتے ہیں فعل متعدی دوبارہ لازم بنتے، اگر باقی رہتے ہیں تو با اس کو جر دیتی ہے. خلاصہ یہ نکل آیا کہ تینوں صورتوں میں کسی بھی صورت میں اس پر نصب نہیں آ سکتا، لہذا اس کو مرفوع پڑھنا ہی واجب قرار پایا. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبَرِ میں بھی یہ دوسری صورت ذکر کی کہ یہ بھی بظاہر ما اضمر عاملہ لگ رہا ہے، اس لیے اس کے بعد ایک فعل ہے جو ماقبل والے اسم کی طرف لوٹنے والی ضمیر کو عمل دے رہا ہے. اس سے یہ وہم پیدا ہو سکتا تھا اگر اس فعل کو کل شیء پہ داخل کیا جائے تو اس کو بھی یہ نصب دے دے گا. لہذا صاحب کتاب نے فرمایا کہ یہ بھی ما اضمر عاملہ کے قبیل سے نہیں، اس لیے اس کو مرفوع پڑھنا واجب ہے. صاحب کتاب رحمہ اللہ نے اپنے اس دعویٰ پر کہ یہ ما اضمر عاملہ کے قبیل سے نہیں ہے دلیل یہ دی ہے. اگر ہم اس کو ما اضمر عاملہ کے قبیل سے مان لیں تو عبارت یوں بنے گی فعلوہ کل شیء فعلوہ فی الزبر. اس صورت میں کل شیء مضاف الیہ مل کر فعلوہ کا مفعول بھی بن جائے گا، اور فی الزبر جار مجرور کو اسی فعلوہ کے متعلق بنائیں گے تو معنی کی خرابی لازم آئے گی، کیونکہ اس صورت میں معنی یہ بنے گا
کہ بندوں نے ہر چیز نامہ اعمال میں کی ہے، حالانکہ دارالعمل اور محل عمل دنیا ہے، نہ کہ نامہ اعمال۔ اگر فی الزبر کو شیئن کے لیے صرف بنائیں گے تو معنی کی خرابی تو لازم نہیں آگی، لیکن جو معنی مقصود ہے وہ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ اس کے خلاف لازم آئے گا، کیونکہ اس صورت میں معنی یہ ہوگا جو بھی چیز صحیفوں میں ہے وہ بندوں نے کی ہے، تو یہ معنی اگرچہ صحیح ہے۔ مثلا صحیفوں میں، عمل ناموں میں واقع صرف وہی چیزیں ہیں جو بندے نے کی ہے، لیکن مقصد یہاں پر یہ ہے کہ وَكُلُّ شَيْءٍ مَفْعُولٌ لَهُمْ ثَابِتٌ فِي الزُّبُرِ، یعنی جو کام بھی بندے کرتے ہیں وہ نامہ اعمال میں لکھے جا رہے ہیں، اور یہ مقصد ما اضمر عاملہ کی صورت میں حاصل نہیں ہو سکتا، لہذا اس کو مبتدا ہی بنایا جائے گا، اور مبتدا چونکہ مرفوع ہوتا ہے اس لیے کل شیء کو بھی مرفوع پڑھنا لازم و واجب ہو گیا۔ وَنَحْوُ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ، یہاں سے صاحب کتاب استثناء کی تیسری صورت بیان فرما رہے ہیں، جو کہ بظاہر تو ما اضمر عاملہ کے قبیل سے لگ رہی ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے، بلکہ مبتدا اور خبر واقع ہو رہی ہے۔ تو فرمایا الزانیۃ والزانی بھی، یہ اس جیسی مثالیں بھی ما اضمر عاملوں کے قبیل سے نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس پر ما اضمر عاملہ کی تعریف صادق نہیں آتی۔ اس کی تعریف یہ ہے وَهُوَ كُلُّ اسْمٍ بَعْدَهُ فِعْلٌ أَوْ شِبْهُ مُشْتَغِلٌ عَنْهُ بِضَمِيرٍ وَمُتَعَلِّقٍ، جبکہ یہاں فَاجْلِدُوا فعل امر نہ تو الزانیہ پہ عمل کر رہا ہے، نہ والزانی کی ضمیر میں عمل کر رہا ہے، اور نہ اس کے متعلق میں، تو یہ ما اضمر عاملوں کے قبیل سے نہیں۔ اب رہی یہ بات کہ اس کو مرفوع کیوں پڑھ رہے ہیں، تو اس میں امام مبرد رحمہ اللہ اور امام سیبویہ کا اختلاف ہے۔ امام مبرد فرماتے ہیں اس کو مرفوع اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ فَاجْلِدُوا فعل امر اس میں عمل نہیں کر سکتا، اس لیے الزانیۃ والزانی دونوں اس میں فاعل کے صیغے ہیں، اور ان کے شروع میں الف لام بمعنی الذی کے ہے، اور زانیۃ و زانی اس کے صلہ ہے، لہذا معنی یہ بن جائے گا وہ عورت جو بدکاری کرے اور وہ مرد جو بدکاری کرے، اس کی سزا یہ کہ اس کو ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ تو فَاجْلِدُوا میں فا جزائیہ ہے، اور قاعدہ یہ ہے فا جزائیہ اپنے مدخول کو اپنے ماقبل میں عمل کرنے سے روکتی ہے، لہذا جب الزانیۃ والزانی میں فَاجْلِدُوا عمل نہیں کر سکتا اور اس کے علاوہ کوئی اور عامل نصب دینے والا موجود نہیں ہے، تو اس کو مرفوع پڑھنا ہی لازم و واجب ہو گیا۔ امام سیبویہ بھی اس کو مرفوع ہی پڑھتے، لیکن مرفوع پڑھنے کی وجہ وہ وہی نہیں بتا رہے جو امام مبرد کے حوالے سے گزر گئی، بلکہ وہ فرماتے ہیں الزانیۃ والزانی الگ جملہ ہے، فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جلدہ ایک الگ جملہ ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ جس طرح ایک امام کا مقتدی دوسری جماعت کے امام صاحب کو لقمہ نہیں دے سکتا، اسی طرح ایک جملے کا جز بھی کسی دوسرے جملے میں یا اس کے جز میں عمل نہیں کر سکتا، لہذا الزانیۃ والزانی الگ جملہ ہے جس کی تقدیر عبارت یہ ہوگی حکم الزانیۃ والزانی فیما یتلی علیکم، اس میں حکم الزانیۃ مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف علیہ و حرف عطف، والزانی معطوف 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 علیہ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور فَاجْلِدُوا صیغہ امر ایک الگ جملہ ہے جس کی تقدیر عبارت یوں ہوگی ان ثبت زناہما فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جلدہ، لہذا یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ ما اضمر عاملہ کے قبیل سے نہیں بلکہ دونوں الگ الگ جملے ہیں، تو ان کو بھی مرفوع پڑھنا ہی بہتر ہے۔ امام مبرد رحمہ اللہ نے جو وجہ بیان فرمائی وہ کمزور سی لگ رہی ہے، اس لیے کہ فا کا مدخول کبھی کبھار اپنے ماقبل میں بھی عمل کر لیتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَاهِرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، یہاں تینوں
جگہوں پر ہر فعل نے جس پر فا داخل ہے اس کے باوجود اس نے اپنے ماقبل والے اسم میں عمل کیا ہے۔ وَإِلَّا فَالْمُخْتَارُ النَّصْبُ، فرماتے ہیں یہاں سے صاحب کتاب اگر امام مبرد اور امام سیبویہ میں سے کسی کی رائے کو بھی قبول نہ کیا جائے اور قراء سبعہ کے اتفاق کو بھی تسلیم نہ کیا جائے تو پھر اس کو برسبیل ما اضمر عاملہ منصوب پڑھنا مختار ہوگا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ قراء سبعہ سارے کے سارے اور ائمہ نحو بھی سارے کے سارے کسی غلط بات پر متفق ہو جائیں۔ حدیث میں ہے کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، اور دوسری جگہ ارشاد ہے لم یکن اللہ لیجمع امتی علی الضلالہ، لہٰذا ان حضرات کا اتفاق بہتر ہے بجا ہے اور اس کو مرفوع پڑھنا ہی اولا ہوگا۔ یہاں تک آج کا سبق تھا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔